جو سرٹیفکیٹ دیا عمران خان صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ کے ملانے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ جناب وہ بیان حلفی تھا، ویسا ہی بیان حلفی تھا جیسا نواز شریف صاحب نے دیا۔ اگر نواز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں پھر اب عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ جو حلف کے ساتھ دیا جائے وہ بیان حلفی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر جان بوجھ کے نہیں کی ہے اور غلط فہمی سے ہو گئی ہے تو اس صورت میں 62(1)(f کی جو ہے وہ اس پہ لاگو نہیں کر سکتے آپ۔ جو سرٹیفکیٹ دیا عمران خان صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ کے اس کو یہ ملانے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ جناب وہ بیان حلفی تھا، ویسا ہی بیان حلفی تھا جیسا نواز شریف صاحب نے دیا۔ اگر نواز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے 62(1)(f کے تحت، تو پھر اب عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ یہ جو وہ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، تو ان کو آپ مکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیان حلفی ایفیڈیوٹ کو کہتے ہیں جو اوتھ پہ دیا جائے، جس کے اوپر ایک قسم تھی کھائی جائے، وہ ہوتا ہے بیان حلفی۔ جو حلف کے ساتھ دیا جائے وہ بیان حلفی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہے کہ ایز آئی نو، مطلب جو ہے کہ یہ کنکلوسیو نہیں ہوتا ہے، جو اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں اس کے بیسس پہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہاں دیا جاتا ہے؟ آرٹیکل 13 جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک آڈیٹر جو ہے وہ کرے گا۔ آڈیٹر جو ہے وہ ظاہر پارٹی چیف کے سامنے رکھے گا، اور پارٹی چیف جو ہے اس بیسس پہ جو آڈیٹر نے دیا ہے اس کے بیسس پہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہاں اس میں کوئی اللیگل یا پروہیبٹڈ فنڈز نہیں ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ ہے۔ تو جب اگر اس کے پاس وہ چیزیں، اب ایک پارٹی ہیڈ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کراچی دیکھے اور لاہور دیکھے اور ادھر دیکھے اور ایک ایک پیسے کا حساب رکھے۔ یہ پوری پارٹی ہے، یہ کوئی چھوٹی پارٹی نہیں ہے، بڑی پارٹی ہے، اور اس کا پورا پھیلا ہوا ہے جال۔ تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس کو ہر چیز پتہ ہو، اور وہ کس پہ کرے گا؟ جو آڈیٹر نے دیا اس کے اوپر، اس کے بیسس کے اوپر کرے گا۔ اب یہ جو لکھنا کہ یہ کہ اس نے غلط بیانی کی ہے یا وغیرہ، یہ اگر آپ نے دیکھیں، ایک 2021 سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص، اس میں تو بیان حلفی دیا گیا تھا اس کیس کے اندر، اس میں یہ کہا تھا کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنی پراپرٹی، یہ اور کوئی پراپرٹی نہیں، اس میں ایک پراپرٹی ایکسٹرا نکل آئی اس کی۔ جب کورٹ کے سامنے آیا تو کورٹ کے سامنے اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں زیادہ، تو اس لیے غلطی ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ ہے میری پراپرٹی۔ کورٹ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے جان بوجھ کے کوئی بے ایمانی کی ہے یا جان بوجھ کے غلط بیانی کی ہے، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کی ہے اور غلط فہمی سے ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز سے ہو گئی ہے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا، تو اس صورت میں 62(1)(f کی جو ہے وہ اس پہ لاگو نہیں کر سکتے آپ۔ یہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کر لیا ہے۔ جب یہ ہولڈ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی پرنسپل ادھر بھی اپلائی کریں گے، اور جو ادھر کریں گے تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ کر رہے ہیں اس آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے بیسس کے اوپر جو ان کے سامنے رکھے گئے، اور وہ سرٹیفکیٹ اس کے بیسس سے بنایا گیا۔ تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی ہے، بالکل غلط بیانی نہیں ہوئی ہے، اور جو چیزیں آئی ہیں سامنے اس کے سامنے تھیں اور موجود رہیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔